حنیف بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. سیدھا سادہ سا سوال ہے. جی بالکل. ہم نے انڈین ریلوے کو سائبر اٹیک کے ذریعے جیم کر دیا, تو کیا جواب میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان ریلوے کو جیم نہیں کر سکتا؟ ہم نے صرف انڈیا کے ریلوے سسٹم کو نہیں, پورے انڈیا کو جیم کر دیا نا. تو وہ تو ہمیں جیم نہیں کر سکا. یعنی اس کے جو سسٹم تھا, دفاعی نظام تھا, S-400 کی بات کریں, اس کے رافیل کی بات کریں, 300 کلومیٹر سے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی ذات اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم شامل تھا پاکستانی افواج کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, کہ الحمدللہ ہم نے اس کو مارا اور آج پوری دنیا میں پاکستان کا ایک ڈنکا بج رہا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے تو دور کی بات ہے, پاکستان کی طرف ہندوستان میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا, نہ اس نے پہلے دیکھا ہے. جو اس کو, لیکن اس نے آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہے. ذرا دکھائیں جی انڈین میڈیا نے حنیف بازی صاحب کو کیسے میلی آنکھ سے دیکھا ہے. There are images and also flight tracking data that has emerged that shows the movement of key individuals from Pakistan to the United Kingdom. So imagine the panic. Many of the leaders of Pakistan have in fact fled to UK because they know that there could be a retaliatory strike that could come in from India. The Pakistan Rail Minister as well, Hanif Abbasi, he has moved his entire family to London. It's as if the leadership thinks that Pakistan is going nowhere. We need to move our family to safer locations. جی بھائی صاحب, ویسے میں نا اس دن 1 مئی تھا میرا خیال ہے, جس دن ہم نے وہاں پہ ایک ریلی بھی نکالی ہوئی تھی راول پنڈی کے اندر. لیکن دیکھیں نا, انہوں نے تو یہ ہندوستان نے تو اسلام آباد کو بھی فتح کر لیا تھا. آپ سے میرا خیال ہے کسی نے کنفرمیشن بھی کی, لاہور کو بھی فتح کر لیا, کراچی کو بھی فتح کر لیا. نہیں آپ ٹارگٹ کیوں تھے؟ میں ٹارگٹ اس لیے تھا کہ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پہلگام کے واقعے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے, اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف سے بہت کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل اور تمام چیف نے یہ مشترکہ بیان دیا کہ ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے, اس کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں میں نے ہندوستان کو کہا کہ پاکستان ترن والا ثابت نہیں ہو سکتا, آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ ریل منتری نے ہمیں یہ تھریٹ کیا, یہ تھریٹ کیا, یہ تھریٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک نہیں باقی اور چیزوں کے اوپر بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. لیکن بھاگے ہم نہیں بھاگے تو وہ ہیں, اور کیسے دم دبا کے بھاگے ہیں. دیکھیں میر صاحب, میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات, بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی ہانک کے میں چلا جاؤں, ہمیں ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہندوستان کو سمجھنے کے لیے 2 قومی نظریے کی بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کی بات کی اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا, تو یہ وہاں پہ بھی ہمارے بھی بہت سارے مسلمان جو لیڈر تھے اور بھی جو تھے, ان میں سے کافی تعداد میں تو نہیں لیکن کافی تعداد میں تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہیے. جو آہستہ آہستہ پھر کی جو مکاری تھی وہ عیاں ہوئی, تو انہوں نے پھر پاکستان کے اس قائد اعظم کے اس موقف کی حمایت کی. اب ایشو کیا ہے سر؟ ایشو یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی عسکری جو ونگ ہے RSS, یہ مسلمانوں کو ہندوستان سے خاتمہ چاہتی ہے. ذرا تھوڑا سا مسلمانوں کا ہندوستان سے بھی خاتمہ چاہتی ہے. اور کیوں چاہتی ہے؟ اسے وہ پاکستان کا ایجنٹ قرار دیتی ہے. جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو ایجنٹ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں. پھر ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ یہاں سے نکل کے ہم پاکستان کو فتح کریں گے, افغانستان کو فتح کریں گے, ہم بھوٹان, نیپال, یہ ارد گرد کے سارے کو 8-9 ممالک ہیں, بنگلہ دیش, اس میں سارے یہ شامل ہیں. تو اکھنڈ بھارت, اب اکھنڈ بھارت کی بات وہ جو کرتا ہے اپنا ہندوستان, اب اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو گزارش کر دوں کہ ہمیں اس خطوط پہ سوچنا, یہ نہیں سوچنا کہ ٹھیک ہے جی ہندوستان چلا گیا, بھاگ گیا, لیکن مکار ہے. یہ ہے ایک نقشہ جو میں نکال کے لایا ہوں, اس میں یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے, یہ ان کی پارلیمنٹ میں جو موجود ہے ان کی بلڈنگ کے اندر, یہ نقشہ پارلیمنٹ میں بھی یہ ان کی پارلیمنٹ میں موجود ہے. یہ ہندی میں ہے, اس کا میں نے ترجمہ کروایا. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ تمام ممالک جو ہے نا, جس میں افغانستان بھی ہے, جس میں پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا اینڈ برما, ان سب کو وہ ملا کے کہتا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے, یعنی سب کو ہندو بنا دیں گے. تیرا یہ خیال تو انشاءاللہ تعالیٰ بھسم ہو جائے گا. اکھنڈ بھارت کی بات کبھی ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں کی؟ نہیں دیکھیں, بہت ساری جگہوں پہ شاید کی بھی ہو, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو کچھ وزیر اعظم کر چکے ہیں اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر کر چکا ہے, اور جس طریقے سے ہم نے ڈس انگیج کیا ہے
آپ دیکھیں سب سے بڑی خوبی اس جنگ کی، سب سے بڑی خوبی دیکھیں نا، صرف ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے ہندوستان کو اکیلا کر دیا، اور جو ہمارے دوست تھے چائنا، آذربائیجان، آپ ترکیے، یہ سارے بنگلہ دیش، یہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اعلان کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا ایک بھی کھڑا نہیں ہوا۔ آج اس پورے بھارت کے اندر کوشچن کیا ہو رہا ہے؟ جو عوام کوشچن کر رہی ہے اس کی انٹلیکچوئل نہیں، لیکن اکھنڈ بھارت کا نقشہ تو ابھی تک پارلیمنٹ میں لٹکا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ دیکھیں نا، میں کم از کم میری ذات ہے پاکستانی، میں اس کو ریزولوشن کو لے کے آؤں گا نیشنل اسمبلی کے اندر، قرارداد کو لاؤں گا، پاس کرواؤں گا کہ یہ جو اکھنڈ بھارت کا ہندوستان کا منصوبہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈبو دیں گے۔ کہاں پہ؟ بحرہ ہند میں ڈبوئیں گے، اور کس طرح ڈبوئیں گے کہ ہم ان تمام ممالک کو بتائیں گے کہ یہ صرف ہم تک محدود نہیں ہے کہ ہم تک آئے گا تو ہمیں کچھ کہنے کے لیے، ہمیں تو کچھ کہنے کا اب اس کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو عظیمت اس کو اٹھانی پڑی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں اس بات پہ بالکل، اور ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی، تو الحمدللہ جیسے وہ DGISPR نے نہیں پوچھا کہ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے، تو اب تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہاں کام نہیں کرتے، بلکہ کیا ابھی مجھے ایک بندے نے کویسچن کیا ڈیفنس بجٹ کے اوپر، اور میں نے کہا ڈیفنس بجٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ جان بھی دینے کے لیے تیار ہے جنہوں نے ہماری اس اچھا ایک کام آپ نے اور بھی کیا ہے جی، جب کسی کو نہیں تھا پتا کہ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے، جی، تو آپ نے اسے 2-3 دن پہلے اٹک میں آپ نے تقریر کی، اور اس میں انہوں نے کیا کہا باجی صاحب نے ذرا سنائیں جی۔ لوگوں نے گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل لکھ لیا تھا۔ فیلڈ مارشل وہ ہے جس نے پاکستانیوں کو دنیا پوری میں عزت دے دی، اس کا نام جنرل عاصم منیر ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرمائے نہیں۔ اچھا، تو 18 مئی کو آپ نے یہ تقریر کی اور 20 مئی کو یقین مانے میں کئی دفعہ یہ ریلوے میں بھی بیٹھا ہوں نا، تو میں جب لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں اس کو کون بتاتا ہے۔ ایک تو میں گوسپ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا، دوسرا یہ ہے کہ چگلی، یہ چیزوں پہ میں نہیں یقین رکھتا، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ان کو پریزنٹیشن میں سے چیزیں نکال کے بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ غلط ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کریں، تو وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں سارے۔ تو یہ آپ کو بات شہباز شریف صاحب نے بتائی تھی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل سر، مجھے کسی نے نہیں بتائی سر۔ ہاں شک تو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پہ جاتا ہوگا نا کہ نیفا باسی کو بتا دیا، ہمیں تو اس دن پتہ چلا سر۔ پہلی تو بات یہ جنرل عاصم منیر کا رائٹ تھا، حق تھا کہ اس نے فرنٹ سے لڑائی لڑی ہے، پاکستان کی لڑائی فرنٹ سے لڑی ہے۔ پہلے بھی لوگ موجود تھے اسی پاکستان کے اندر، لیکن اس نے فرنٹ سے فیلڈ مارشل نے لڑائی لڑی۔ ہم تو جب کیبنٹ کی میٹنگ میں گئے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ بات کھلی کہ ہاں بھی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، پھر یک زبان کیبنٹ کے ہر ممبر نے اس کی تائید کی اس وقت۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک منہ سے نکلی ہوئی بات تھی، اور دوسری طرف میں ضرور کہہ رہا تھا کہ اسی پاکستان میں پہلے بھی فیلڈ مارشل بنے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا کہ کیسے فیلڈ مارشل بن گئے۔ یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کیسے فیلڈ مارشل بنے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر دیکھیں ہماری تیاری، ہمارے شاہینوں کی تیاری، ہماری تیاری ساری، لیکن ہندوستان کی عوام سے میں بھی مخاطب، مودی مخاطب ہوا نا ہم سے، تو ہم اس سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس وقت آپ کے ملک میں دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے اندر صرف سارے کے سارے جو ہیں وہ SSR اور اس کے RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے حامی نہیں ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن اب ان کو نکلنا ہوگا گلیوں میں، محلوں میں، ورنہ وہ اپنے ملک تباہ برباد کر بیٹھیں گے، اکانومی بھی ان کی تباہ ہوگی، اور دفاعی لحاظ سے تو ویسے ہی ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں نا، اپنا آپ بہوجن سماج پارٹی ہے، اس میں آپ کی کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کے عام آدمی پارٹی ہے، کانگریس ہے، اس کے اندر یہ چاروں تو ان کے خیالات سے متفق نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ زبردستی کرتے ہیں۔ بہار کے اندر دیکھیں آپ، اتر پردیش کے اندر، UP کے اندر، اب مسلمان جو ہے باہر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اذان نہیں دے سکتا، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل بنا دیا وہاں پہ۔ تو یہ تو ہندوستان کا جو چہرہ ہے اس سے تو مسخ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور یہ ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جس کا وہ دعوے دار تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سب سے ہم جو پاکستان میں ہیں پچھلے 30 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم تو روز ہم تو اس کی پراکسی کے ذریعے ہندوستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا، ہندوستان ہم سے اپنی پراکسی کے ذریعے لڑائی لڑ رہا ہے۔ جب سامنے سے آ کے لڑا تو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، اس نے ہم سے جب بدلہ لیا، جب ہم پہ اٹیک کیا تو ہمارے بچوں کو مارا، 7 سال کا، 6 سال کا، 4 سال کا بچہ تھا، یاد ہوگا آپ کو، پہلے اٹیک کے اندر خواتین تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 26 ان کے بیس کیمپ اڑا دی،
ٹھیک ہے سر, کوئی ایئر بیس کیمپ تھے, کوئی ہیڈ کوارٹر تھے, جو بھی تھا ہم نے اڑ کے رکھ دیا. ہم نے کوئی ان کا نہ بچہ مارا نہ آپ کو دوبارہ خطرہ ہے انڈیا کی طرف سے دوبارہ حملے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں میری بات سن, یہ جو خزدار میں ہوا یہ کس کا حملہ تھا؟ یہ ہندوستان کا حملہ تھا. بالکل, یہ تو ہندوستان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا ہے اس نے, ٹھیک ہے جی. اور میرے کہنے سے مراد پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا خطرہ تو ہم پچھلے 30 سال سے, لیکن اگر وہ سامنے سے آئے گا نا, سامنے سے ہمیں تیاری پہلے بھی تھی. یاد ہے کہوٹا پہ جب اسرائیل کی مدد سے اس نے ہم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی تو 48 گھنٹے ہمارے شاہین ٹھیک ہے فضاؤں میں رہے تھے. تو آج بھی ہمارے شاہین فضاؤں میں. یہ بتائیں کہ پہلے بھی بلوچستان میں ریلوے پہ حملہ ہوا تھا, اب ریلوے ٹریک کتنا محفوظ ہے؟ دیکھیں جی, پہلے بھی ہمارے جو ایف سی کے جوان تھے نا, یہ آپ ذہن میں رکھیں, وہ چھپ کے حملہ کرنے والا آپ کو پتہ ہے ویسے ہی حاوی ہوتا ہے, لیکن اسٹیٹ کے سامنے تو حاوی نہیں ہونا چاہیے اس کو. اور اس کے اندر ہمارے 5 جو پہلے وہاں ہماری پکٹ تھی ایف سی کی, 5 جوان انہوں نے شہید کیے اور گھات لگا کے حملہ کیا. پھر انہوں نے ٹرین کے اندر ہمارا ایک جو ریلوے کا کانسٹیبل تھا پولیس کا, اس کو مارا. پھر ہمارا ایک اور میکینک کا تھا, اس کو مارا. پھر سویلین کو مارا. لیکن اس وقت صورتحال بالکل ڈیفرنٹ بدل چکی ہے. ہمارا ٹرین ٹریک جو ہے بلوچستان کے اندر ہماری فورسز کی مدد سے پوری ایک ہم نے اس کے بعد ایکسرسائز کی, اس کے بعد آپس میں کوارڈینیشن سے ہم نے اس ٹرین کو محفوظ بنایا. اور آپ دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس ہو اور اس وقت زور و شور سے جاری ہے. اور آپ نے کوئی نئی ٹرینیں بھی شروع کی ہیں؟ جی, ہم نے نئی ٹرینیں بھی شروع کر رہے ہیں سر. ہم نے خوشحال خان کھٹنگ جو پرانی تھی اس کو دوبارہ چلایا سر ML2 کے اوپر. اس کے علاوہ ہم زیادہ جو اس وقت سروسز کے اوپر زور دے رہے ہیں. میر صاحب ہماری جو ٹرین کی سروسز ہیں تاکہ ہماری پنکچویلٹی جو ہے جو 46% پہ تھی آج 83% پہ ہے. ہم نے اپنے اسٹیشن جو ہیں جینیٹوریل سروسز آؤٹ سورس کر دی ہیں. ہم اپنے گیسٹ ہاؤسز جو ہیں یا گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. اپنے ہاسپٹلز ہم 11 ٹرینز آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ہم بزنس ٹرین کو اپلفٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں 1 جولائی کو. اس کا ڈائننگ اور اس کی پوری ٹرینز جو ہیں وہ چائنیز کی جو ہماری نئی کوچز ہیں ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں اور خوبصورت اپنا فلیٹ جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ فریٹ ٹرینز وہ ساری آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آؤٹ سورس کا کیا مطلب ہے؟ آؤٹ سورس سے مراد یہ ہے, دیکھیں پرائیویٹ پارٹی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم یعنی کہ پرائیویٹائز نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں پرائیویٹائز نہیں. وہ تو دیکھیں ہمارا تو جو ہے نا انسٹیٹیوشن وہ اسٹریٹجک ایسٹ ڈکلیئر کر دیا حکومت نے, تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس وار کے دوران بھی ریلوے کی بڑی خدمات ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. ہم نے اپنے پورے کا پورا فلیٹ جو تھا ہم نے وہ سارے کا سارا پاک فوج کے حوالے کر دیا تھا. اور وہاں پہ جہاں پہ ہمارے ان کے جو ہماری موومنٹ تھی فورسز کی, اس کے لیے ہمارا ڈیسک علیحدہ بن گیا تھا اور 24 آورس ہمارے لوگ. یہ بتائیں کہ ریلوے کی زمینوں پر بھی تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, میرے پاس تو ان کے نام بھی ہیں, آپ کو ناموں کا پتہ چل گیا؟ میر صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس میں کریڈٹ دوں گا. ماڈل ہمارے پاس ہے, جیسے میں نے آؤٹ سورسنگ کی بات کی اور ڈیجیٹائزیشن کی بات کی, اپنا وہ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ CM پنجاب نے جیسے اینٹی انکروچمنٹ موومنٹ چلائی نا جی پنجاب کے اندر, ہم نے اس کو فالو کیا. اس کو فالو کر کے پنجاب کے اندر تمام کمشنر اور DC کو چیف منسٹر پنجاب نے کہا ہے کہ آپ ریلوے کی جتنے بھی یہ اینٹی انکروچمنٹ کا ڈرائیو ہے اس میں بھرپور ساتھ دیں. اس کے علاوہ ہم پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر 8 روٹس بھی اپلفٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ جو پنجاب کے اندر ہیں. اور اسی طرح پنڈی اور لاہور کے درمیان اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. صرف پنجاب حکومت کے ساتھ ہی مل کے کام کرتے ہیں, اچھی بات ہے. سندھ, خیبر پختونخوا, اچھا یہ انیشیٹو میں نے تو نہیں لیا, یہ انیشیٹو تو پنجاب حکومت نے لیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا. اسی طریقے سے پھر سرفراز بھٹی صاحب کا مجھے فون آیا, میری بات سن رہے ہوں گے, انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو بہت پیسے لیکن ہمارے بھی 1-2 روٹ جو ہے نا اس کو بھی اپلفٹ کریں. میں نے کہا آپ ہم ایسٹیمیٹ بناتے ہیں, ان کے ایسٹیمیٹ بن رہے ہیں, ہم ان کو بھی جو ہے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, روٹ اپلفٹ کر کے دیں گے, پیمنٹ وہ کریں گے. اسی طرح سندھ حکومت جو ہے, سندھ حکومت کے مراد علی شاہ صاحب سے میں نے ایک میٹنگ میں ابھی تھوڑے دن 2-3 دن 4 دن پہلے کی بات تھی, میں نے انہیں آفر دی. میں نے کہا اس طرح پنجاب حکومت کر رہی ہے اور اس طرح بھٹی صاحب کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ لے کے آئیں, آپ پرپوزل لے کے آئیں, ماڈل لے کے آئیں تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے. کہنے سے مراد ہم لوگوں سے جو مانگنے جا رہے ہیں سر, ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ریلوے میں انویسٹ کریں, لون کی بات کرتے ہیں, فلاں کی بات کرتے ہیں. بھائی جان اگر ہمیں اپنے صوبے جو ہے
وہی انویسٹ کر دیں. ایک اور بات میں آپ کے پروگرام کے ذریعے شاید بڑی جگہ پہ پہنچ جائے یہ بات, ہم کہتے ہیں ریکوڈک کی بات کرتے ہیں, ہم تھر کول کی بات کرتے ہیں, تو ریکوڈک کے ذریعے آمد و رفت کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں, تھر کول کی کس سے, ٹرالوں سے کریں گے؟ دنیا کے اندر سر, دنیا کے اندر فریٹس کے ذریعے کمایا جاتا ہے, پیسنجر پہ سبسیڈائز کیا جاتا ہے. اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا جو ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے ریلوے کا, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارا 67% جو ہے وہ پیسنجر سے ہیں اور باقی جو ہے وہ ہمارا فریٹ سے ہیں. تو آپ نے ریکوڈک کو آپ ریکوڈک مارکیٹ میں آ جائے گی آپ کی پورا سسٹم میں 2028 میں, تو آپ اس کو موو کیسے کریں؟ کراچی تک 1400 کلومیٹر ہے, وہاں تک کیسے لے کے جائیں گے؟ جب تک آپ لفٹنگ نہیں کریں گے, جب تک آپ کراچی سے روڑی کو آپ لفٹ نہیں کریں گے, آپ کا پورا سسٹم نہیں چلے گا نا. اچھا سر, ہم پلان کر رہے ہیں شاید 15 جون کو ہم رشیا تک جانے کا اپنا ٹرین بھی چلا دیں. رشیا تک؟ رشیا تک, ٹھیک ہے. یہ کیسے, کیا روٹ کون سا بنے گا؟ روٹ سر آپ لاہور سے جائیں, لاہور سے جائیں, آپ لاہور سے ملتان سے ہوتے ہوئے تو آپ داخل ہو جائیں گے جا کے سندھ میں, سندھ سے آپ بلوچستان میں چلے جائیں گے, تفتان ہمارا بارڈر ہے, تفتان سے آگے پھر زادان ہے اپنا اس کا ایران کا, پھر آگے سے چلتا تو آپ استنبول, اور وہاں سے آپ ازبکستان, یعنی کہ آپ نے ایران سے ہو کے کدھر جانا؟ ترکی, ازبکستان جا کے پھر پورا ایک میرے پاس پلان ہے اس کا. یہ 15 جون کو, یعنی کہ یہ آپ ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ 15 جون کو آپ پاکستان ریلوے کو رشیا سے فریٹ ٹرین کنیکٹ کر دیں گے. فریٹ ٹرین بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, لیکن اس کو مزید, اگر آپ سینٹرل ایشیا جانا ہے, آپ نے اب قازقستان والے ہمارے پاس, یہ افغانستان نہیں ہے اس میں, یہ نہیں, اس میں افغانستان نہیں ہے, لیکن جو قازقستان جانا ہے اس میں افغانستان ہے, اس میں کوہاٹ کرلاچی, ٹھیک ہے جی, یہ ہے تقریباً کوہاٹ کرلاچی کا جو فاصلہ ہے نا جی, وہ 192 کلومیٹر. ٹھیک ہے. پھر کرلاچی سے آگے آپ نے مزار شریف تک 642 کلومیٹر جانا ہے. پھر مزار شریف تک ازبکستان کی جو ہے وہ 75 کلومیٹر کی ہے. چلیں, کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے, اگر آپ نے سینٹرل ایشیا جانا ہے, اگر آپ نے سینٹرل ایشیا جانا ہے, اگر آپ نے رشیا جانا ہے, اگر آپ نے یورپ جانا ہے, اور اگر آپ نے اپنی اکانومی کو بوسٹ دینا ہے تو ریلوے سسٹم کو بوسٹ دینا. اور اگر میں نے پروگرام چلانا ہے تو پھر میں نے بریک بھی لینی ہے, جی, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ.